مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی، غور سے سنو. اس میں نہیں کہا کہ اے عرب کے لوگو، اے مومنو، اے قریش کے لوگو. کیا پیغام ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی تمہارے لیے، ذرا سنو تو اس کو. کھڑے ہو گئے اس کے کان کی. وہ کون سی مثال ہے؟ ذرا میں سنو تو کیا ہے وہ، کون سی مثال ہے؟ آگے کیا ہے شیخ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی صدائیں لگاتے ہو، جن سے بگڑی بنواتے ہو، جن سے بیٹے مانگتے ہو، جن سے بیٹیاں چاہتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، پھر بھی نہیں مکھی پیدا کر. یہاں ہم بیٹا ان سے مانگ رہے ہیں، ان کے پاس ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور ہم ان سے جا کر کے بیٹا مانگ رہے ہیں. ذرا دیکھیے قرآن کے موافق ہے، قرآن کے خلاف ہیں یہ. یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. وہ کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم لوگ پکار رہے ہو، وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے. بلکہ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک دھکا لگاتا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لیتی ہے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے. ذرا سوچیں کہ مکھی اگر کوئی چیز ان سے لے لے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ جال لگا دیجئے، مکھی لے کے جانا چاہے آپ اسے لے لیجئے، آپ اس کا میدا پھاڑ کر کے اس کے پیٹ سے نکال لیجئے. لیکن چونکہ وہ پڑھا تھا، وہ غور کرنے لگا کہ آخر یہ کیا بات کہہ رہا. اب آپ لوگ بھی تعجب کریں گے کیوں نہیں، مکھی ٹھیک ہے، مکھی ایسے رکھی ہے، جال لگائیے، مکھی کہاں تک لے کے بھاگے؟ جال کے اندر ہی تو رہے گی. ابھی مکھی پکڑ لیتے ہی نہیں پکڑ لیتے کبھی کبھی، تو اس کا میدا پھاڑ کر کے نکال لیجئے. امام ابن ابی ذئب ہیں، ان کے تذکرے ہمارے خیال سے ہے، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو ان کے تذکرے میں ہے کہ مہدی کے پاس ایک بار موجود تھے. مہدی جو نہیں، ابو جعفر منصور، ابو جعفر منصور کے ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی، اسے اس نے اڑا دیا. اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو بڑا غصہ آتا ہے اگر ناک پر مکھی بیٹھی، کبھی کبھی اپنی ناک کو بھی وہ مار دیتا ہے انسان، ہوتا ہی نہیں. اس نے ایسے کیا، دوبارہ بدماغ آئی اور اس پر بیٹھ گئی، دوبارہ مارا، تیسرا. پریشان ہو کر کہتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس مکھی کو پیدا کیوں کیا ہے؟ آخر پیدا کیوں کیا؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ ظالموں کا غرور توڑنے کے لیے، کہ تیری اتنی حیثیت ہے کہ ایک مکھی پر بھی تیرا قبضہ نہیں چلتا. ظالموں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی پیدا کی. تو وہ شخص کہنے لگا کہ آخر مکھی سے حاصل کون نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات کیا ہے آپ لوگ سن لیجئے، پیٹ میں معدہ نہیں ہے. جس طریقے سے دوسرے جانوروں کا ایک معدہ ہوا کرتا ہے جس میں کھانا جاتا ہے بعد میں ہضم ہوتا ہے، مکھی کو معدہ نہیں ہے، بغیر معدے کے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. جب بھی کسی شکر کے ایک دانے پر جیسے بیٹھتی ہے، وہ جیسے اپنے منہ سے لگاتی ہے فوراً پانی ہو جایا کرتا ہے. اس وقت اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اگر مکھی تم سے کوئی چیز چھین لے تو سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی پر اس نے اسلام قبول کر لیا، اسی بات پر اس نے اسلام قبول کر لیا. تو عرض کر رہا تھا وہ قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے معجزہ تھا، وہ آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. اور قیامت تک اس کا اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان بھی اکٹھا ہو کر کے اس کتاب جیسی کوئی چیز پیدا کرنا نہیں پیدا کر بنا چاہے نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کتاب ہے، ہم نے اسے کتنا بھلا دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن رمضان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے اور رمضان میں خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے.
سارے سال پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی طور پر اس کا دور کیا کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ان دونوں کا تعلق ایک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دن قیامت میں بندے کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے۔ قرآن کیا کہے گا؟ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے اس پر کسی نے عمل کیا ہے کہ نہیں عمل کیا ہے، اور نہیں عمل کیا ہے تو یہ حدیث ہمارے اور آپ ہی کے عمل کرنے کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہے گا اے اللہ، ہم نے اس بندے رات میں سونے سے روکے رکھا ہے، رات میں جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ 10 آیت پڑھ لیتے ہیں، 8 آیت پڑھ لیتے ہیں، سونے جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں تو استنجا سے فارغ ہوں، حمام جائیں، وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ 2 آیت 4 آیت 6 آیت کچھ تو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر یاد نہیں ہے تو سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور رہا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ لیکن کتنے بھائی اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں؟ یہی میرا پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ ذرا آئیں اس طرف، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، کیا تمام دوسرے سالوں کے طریقے سے اس کا استقبال ہو کہ آئے کھائے اور پیے اور چلا گیا، یا کس کا کچھ اہتمام کریں؟ تو قرآن اور روزے بندے کی شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن کہے گا اے اللہ تعالیٰ، ہم نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا ہے، نیند کو قربان کر کے تلاوت کرتا تھا، اور روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ، دن میں ہم نے اسے پیاسا رکھا ہے، دن میں ہم نے اسے پیاسا رکھا ہے، اس لیے ہماری سفارش قبول فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب آج صادق المصدوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال اس طریقے سے کریں۔ شیخ کتنا مکتوب تو نہیں ہو گیا، ختم ہو رہا ہے وقت؟ ہاں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال ہم اور آپ روزے سے کریں۔ روزہ یہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے بڑی اہم چیز ہے، دین اور دنیا کے فائدے کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ دین کا فائدہ تو ظاہر بات ہے، روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے کہ نہیں؟ روزہ بندے کی شفاعت کرے گا، روزہ بندے کی شفاعت کرے گا۔ اور دنیا کے لحاظ سے بھی صرف 2 فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو بہت اہم ہے۔ پہلا فائدہ تو ہے کہ دیکھیے، مجھے ایک ڈاکٹر میرے پاس پاکستان کے آئے آج سے 1.5 سال پہلے، ڈاکٹر راشد راوندھا، عام طور پر لوگ جانتے ہوں گے لاہور میں ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے اہم ڈاکٹر ہیں، اور یہ ہر سال امریکہ جایا کرتے ہیں۔ ان بڑے بڑے ڈاکٹروں کے جو ایک کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ وہ میرے گھر بیٹھ کر کے بیان کیے کہ اس بار جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا، اس نے ایک لیکچر دیا۔ لیکچر میں کہتا ہے کہ انسان جب 10 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو اور مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں گے، انسان بشرطے کہ 10 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہے، اگر بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کوئی وٹامن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیا آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اس انگریزی ڈاکٹر امریکن ڈاکٹر سے کہا، تو کہا اس کا مطلب ہمارے مذہب میں جو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹا دن ہو لیکن انسان کم سے کم 11 گھنٹے ضرور بھوکا رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا دن آپ اندازہ لگا لیجیے، آزما لیجیے، جا کر شمار کر لیں گے، ورنہ 14 گھنٹے بھی 16 گھنٹے بھی انسان روزہ رکھتا ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے دنوں کے اندر بھی انسان کم سے کم 11 ساڑھے 11 گھنٹے ضرور بھوکا رہتا ہے۔